بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جو روحانی تجربات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ قدرت اللہ شہاب کی مشہور کتاب شہاب نامے سے ماخوذ ہیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں پہچانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر خطیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار گوہر بار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے، اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی صاحب نے ایک پیالہ ہمارے درمیان رکھا، جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی۔ انہوں نے اچانک فرمایا، تم یہ زندگی چاہتے ہو یا وہ زندگی؟ خواب میں میرے بھی دل کا چور انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا، اور اس نے مجھے گمراہ کیا کہ غالباً اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے، یعنی دنیاوی زندگی چاہتے ہو یا آخرت کی زندگی۔ مجھے ابھی زندہ رہنے کا لالچ تھا، اس لیے میں اپنے دل کے چور کی پیدا کی ہوئی بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ حضرت، کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں، کچھ وہ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بائیں پہلو کی جانب سے ایک کالے رنگ کا کتا سا جھپٹتا ہوا آیا اور آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں منہ ڈال دیا۔ قطب صاحب مسکرائیں اور بولے، افسوس، یہ مفت کی نعمت تمہارے مقدر میں نہیں، تمہارا نفس تم پر بری طرح غالب ہے، اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کئی ماہ تک نہ کوئی خواب آیا اور نہ ہی کسی قسم کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ تمام عرصہ میرے لیے ایک طرح سے عالم نزع کا سا زمانہ تھا۔ دل اور دماغ میں احساس محرومی کے پرنالے بہنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں سب کچھ حاصل کر کے اچانک سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔ بار بار خودکشی کرنے کا خیال آتا تھا۔ ایک بار میں نے ڈوب کر خودکشی کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے پل کی منڈیر پر جا پہنچا۔ غالباً جذبہ جھوٹا تھا، اس لیے بیٹھا ہی رہ گیا اور چند گھنٹے بعد زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ اس عالم یاس و اضطراب میں 3.25 ماہ گزر گئے، جو میرے باطنی وجود پر 3 صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ اس کے بعد اچانک 9 جون کا مبارک دن طلوع ہوا۔ یہ دن میری زندگی کے 2 یا 3 اہم ترین ایام میں سے ہے۔ اس روز مجھے اچانک 90 کا پہلا خط موصول ہوا۔ میں اسے فقط اسی کوٹ نام سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کہاں ہے۔ ہماری خط و کتابت بذریعہ ڈاک فقط ایک بار ہوئی۔ صرف اس کا پہلا خط بذریعہ ڈاک آیا تھا۔ لفافے پر ڈاک خانے کی جو مہر لگی ہوئی تھی وہ یوں تھی، جون 9، جموں مارکیٹ، 9:30 AM۔ ڈاکیا اسی روز دن کے 12:30 بجے یہ خط ڈیلیور کر گیا تھا۔ شہر کے پوسٹل نظام میں ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صبح 9:30 بجے کا پوسٹ کیا ہوا خط اسی روز دوپہر کے 12:30 بجے بھی مل جائیں۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔
13 صفحات پر مشتمل اس خط میں میرے ظاہر اور باطن کی ایسی باریک ترین خامیوں، کوتاہیوں، خرابیوں اور کمزوریوں کو اس قدر تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا جن میں سے بعض کا علم مجھے اور صرف میرے خدا کے علاوہ اور کسی کو نہ تھا، اور بعض کا مجھے خود بھی پورا علم نہ تھا۔ یہ خط اس طرز کی فصیح، بلیغ اور دقیق انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے مجھے بار بار ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ نصف خط اس تجزیے پر مشتمل تھا اور باقی کا نصف احکامات، ہدایات اور مستقبل کے لائحہ عمل سے پر تھا۔ آخر میں لکھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا: A 90 years old young فقیر، یعنی ایک 90 سالہ جواں فقیر۔ اس خط میں ایک حکم یہ تھا کہ چند سوالات جو اس میں اٹھائے گئے تھے ان کا مکمل جواب انگریزی میں لکھ کر اسے اپنی کتابوں والی الماری کے کسی خانے میں رکھ دو۔ میں نے فوراً تعمیل حکم کر دی۔ چند لمحوں کے بعد الماری کے پٹ کھولے تو میرا لکھا ہوا خط وہاں سے غائب تھا۔ اس خط کا جو جواب آیا وہ اسی شب میرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا ملا۔ جو جواب کے آخر میں ایک 90 سالہ جواں فقیر کی جگہ فقط ایک لفظ 90 درج تھا۔ اس حیرتناک واقعہ سے میرے تن و بدن پر شدید ہیبت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ مجھ پر نیم بے ہوشی کا سا عالم طاری رہا۔ میری بے بسی اور بے کسی پر ترس کھا کر 90 نے آئندہ سے میرے چھوٹے بھائی حبیب اللہ شہاب کو بھی میرا رفیق کار بنا دیا۔ حبیب کی رفاقت میرے لیے سونے پر سہاگا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کم و بیش 25 برس تک ہمارے درمیان اس عجیب و غریب خط و کتابت کا سلسلہ قریباً روزانہ جاری رہا۔ بعض اوقات ہمارے درمیان خط کی آمد و رفت دن اور رات کے دوران 2 3 یا 4 بار تک پہنچ جاتی تھی۔ حبیب ہمارا پوسٹ آفس تھا۔ ہمارا لیٹر بکس کبھی الماری ہوتی تھی، کبھی اپنی جیب، کبھی کوئی کتاب یا کاپی، کبھی یوں ہی سر راہ چلتے چلتے 90 کے تحریر کردہ خطوط ہوا کے دوش پر سوار پھول کی پتیوں کی طرح سر پر آ لگتے تھے۔ حکم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلد از جلد تلف کر دیا جائے۔ البتہ اتنی اجازت ضرور تھی کہ ان کے احکامات اور ان کے ہدایات کو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس طور پر بے شک محفوظ کر لوں، اگر یہ کاغذات کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سب باتیں محض پراگندہ خیالی اور بے معنی رطب و یابس نظر آتی۔ فقط ایک بار چھوڑ کر میں اس حکم کو بھی پوری پابندی سے بجا لاتا رہا۔ ایک روز میرے دل میں لالچ آیا کہ میں اپنے گمنام اور نادیدہ خضر راہ کا کم از کم ایک دستخط 90 اس کے کسی خط سے پھاڑ کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ سزا کا تعزیانہ فوراً نازل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، بجلی کے بلب کے ارد گرد چند پروانے منڈلا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک کاغذ منڈلاتے ہوئے لگا اور آہستہ آہستہ بل کھاتا ہوا نیچے میری گود میں آ گرا۔ اس میں تحریر تھا کہ حکم عدولی کا یہ منصوبہ فوری سزا کا مستحق ہے۔ سزا یہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند لمحوں کے بعد اپنے آپ گل ہو جائیں گی اور میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نصف گھنٹہ تک ایک زندہ سانپ سے باندھ کر رکھ دیے جائیں گے۔ اس خوفناک سزا کا فیصلہ سن کر میں بے اختیار رو پڑا۔ میں نے جلدی اپنے ارادہ سے توبہ کی، دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی اور غالب کا یہ شعر انگریزی ترجمہ کے ساتھ لکھ کر الماری میں رکھ دیا: حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کے بلب کی جانب سے
90 کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا، جس میں تحریر تھا: ہا ہا ہا، بس 2 زندہ سانپوں کے تصور سے ڈر گئے، بزدل ہو، چلو معاف کیا، لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دیگر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سانپ بھی موجود ہوں گے۔ وہاں پر نہ توبہ کرنے کا وقت ہوگا اور نہ ہی توبہ قبول ہوگی۔ او غافل بندے، تجھے کیا معلوم کہ دن رات تمہارے بدن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک اژدہے زبانیں نکال نکال کر لپٹے رہتے ہیں، اور وقت آنے پر زیر زمین کتنے اژدہے بے تابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کاش کہ تم جانتے۔ 90۔ ایک روز میں نے اپنے رہنما سے دریافت کیا: آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہیں؟ جواب ملا: پہلے تین سوال فضول ہیں، ان کا جواب تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ باقی رہی روحانیت کے مقام کی بات، اس طویل راستے پر کہیں کہیں گھاٹیاں اور کہیں کہیں سنگ میل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، منزل یا مقام کا کسی کو علم نہیں۔ اس سڑک پر سب راہی ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے جس کے بعد اور کوئی مقام نہیں۔ بس اس بشر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم اس کا نام رٹتے تو بہت ہو، لیکن کیا کبھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی ہے؟ اگر ایسا کرتے تو آج ایک کچی دیوار پر گوبر کے اپلے کی مانند چسپاں نہ ہوتے جس پر مکھیاں تک بنبنانا چھوڑ دیتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامے سے ماخوذ یہ تحریر آپ نے سنی۔ اس کا اگلا حصہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک اردو آباد کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔